ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے پیت خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے یوکرائن۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ 24 اگست 1991 کو یوکرائن نے روس سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 25 دسمبر 1991 کو یوکرائن کو روس سے آزادی نصیب ہوئی، جس کے بعد اس ملک کا نام صرف یوکرائن رہ گیا۔ آزادی کے بعد اس ملک کا رقبہ 6,03,628 کلومیٹر رہ گیا تھا، جس سے آج 45واں نمبر حاصل ہے۔ اس ملک کا 93% حصہ خشکی جبکہ 7% پر پانی ہے۔ یوکرائن کی آبادی 2023 میں 3,67,44,636 ہے۔ یوکرائن کا کالنگ کوڈ +380 اور YKP اور UK یہ دو اس ملک کے ڈومین نام ہیں۔ یوکرائن پاکستان سے تقریباً 3,792 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ملک وقت کے لحاظ سے پاکستان سے تقریباً 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان سے یوکرائن جانے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے بآسانی لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ پہلے بھی کافی ممالک کا سفر کر چکے ہیں تو آپ کے لیے یوکرائن کا ویزا لینا کوئی مشکل نہیں۔ یوکرائن کی کرنسی کو ہارمینیم کہا جاتا ہے، جو کہ ایک پاکستانی 8 روپے کے برابر بنتا ہے۔ کیویو یوکرائن کا دارالحکومت ہے، جو کہ 30 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو 402 میں بسایا گیا۔ یوکرائن رقبے کے لحاظ سے یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ یوکرائن کے مشرق میں روس، شمال میں بیلاروس، مغرب میں پولینڈ، ہنگری اور سلوواکیہ اور جنوب میں رومانیہ اور مولدووا جیسے ممالک آتے ہیں۔ لوہا، کوئلہ، گیس، نمک، نکل اور کئی معدنیات جو کہ یوکرائن کی ترقی کا سبب بن رہی ہیں۔ گنا اور سورج مکھی اس ملک کی سب سے مقبول فصلیں ہیں۔ یوکرائن پوری دنیا میں سورج مکھی کا تیل پیدا کرنے کے حوالے سے سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چنے، مونگ اور دالوں کی اقسام بھی اس ملک میں کاشت کی جاتی ہیں۔ زراعت کے علاوہ سیاحت بھی اچھی طرح سے کردار ادا کر رہا ہے۔ 2017 میں اس ملک میں تقریباً 1,20,00,000 سے زائد افراد نے سفر کیا۔ یہاں 50 سے زائد میوزیم موجود ہیں۔ 7 قدیم مقامات ہیں جنہیں یونیک ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ حکومت مزید پلان ترتیب دے رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو اس ملک میں لایا جا سکے۔ فی الحال تو دوستو، آج کل یوکرائن اور رشیا کی وار چل رہی ہے۔ یورپ اور اقوام متحدہ ان کوششوں میں ہے کہ سوویت یونین کی سرد جنگ ختم ہونے کے بعد سوویت یونین کا حصہ یورپی ممالک نے روس کے اثر سے نکلنے کے لیے نیٹو کا رخ کرنا شروع کیا، لیکن دوسرے ممالک کی نسبت یوکرائن کا نیٹو میں شامل ہونا روس کے لیے ایک حساس معاملہ تھا۔ یہ نیٹو کا رکن ملک نہیں لیکن اس کا شراکت دار ملک ہے، جس کی سرحد روس اور یورپی یونین دونوں سے ملتی ہیں۔ یہی روس کے مسئلے کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ بات روس کو گوارا نہیں کہ نیٹو ممالک روس کی سرحد پر آ کر بیٹھ جائیں۔ رشیا کے صدر پوٹن کا کہنا ہے کہ یوکرائن کا نیٹو میں شامل ہونا ہمارے لیے لیڈ لائن ہے۔ رشیا اور مغرب طاقتیں اس اتحاد کو روس کو بکھیرنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ وہ روس کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے روس اور یوکرائن میں وار چل رہی ہے، جو کہ بہت ہی تباہی کا سبب بن رہی ہے، جو پورے تمام خطے میں تقریباً سب کو متاثر کر رہی ہے۔ فی الحال تو دوستو ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی، سننے میں تو آ رہا ہے کہ بہت جلد جنگ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی بند کیا جائے۔ اقوام متحدہ کا بھی کافی اس معاملے میں رول ادا کر رہی ہے۔ تو دوستوں، فٹ بال اور ریسلنگ یوکرائن کی مقبول کھیلیں ہیں۔ یوکرائن کے دارالحکومت میں واقع میٹرو اسٹیشن دنیا کا سب سے گہرائی میں بنایا جانے والا میٹرو اسٹیشن ہے، جسے 1960 میں سوویت یونین دور میں بنایا گیا، جو تقریباً 105 میٹر کی گہرائی میں موجود ہے۔ یوکرائن میں انسانوں کی اوسط عمر 71 سال ہے۔
یوکرائن دنیا کا چوتھا شرح تعلیم والا ملک ہے۔ یوکرائن کے دارالحکومت کو خوبصورت حسینوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یوں تو دوسرے ممالک میں اگر حساب لگایا جائے تو حسینوں کی تعداد 100 میں سے کچھ ہی % ہوتی ہے، جبکہ یوکرائن کے دارالحکومت کو حسینوں کا شہر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 100 میں سے 100 ہی لڑکیاں حسین نظر آئیں گی اور وہ بہت سمارٹ اور خوبصورت بھی ہوں گی۔ تو دوستو اس لیے یوکرائن کے دارالحکومت کو حسینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور جو کہ صحت کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت سٹی ہے۔ کرائے کی مائیں۔ یوکرائن کرائے کی ماؤں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں والد کا سپرم اور ایکس لیبارٹری میں امبریو تیار کیا جاتا ہے جسے کسی دوسری عورت میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ امبریو کی پرورش دوسری عورت کے خون سے ہوتی ہے۔ اس بچے کا باپ ایک اور مائیں 2 ہوتی ہیں۔ کئی بھارتی اداکاریں بھی ایسے بچے ہی پیدا کر چکی ہیں۔ اس کا رینٹ $20,000 تک جا چکا ہے۔ ملک کی غریب معیشت عورتوں کو اپنی کوکھ کرائے پر دینے کے لیے مجبور کر رہی ہے، جو کہ بہت ہی ایک برا فعل ہے۔ یہ یورپ کا سب سے غریب ملک تصور کیا جاتا ہے، لیکن رقبے کے لحاظ سے یوکرائن یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، جو کہ بڑا ملک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت غریب بھی ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یورپ میں ایسا کوئی ملک نہیں جو یوکرائن کے مقابلے میں اس کی زمین اور اس کا رقبہ اتنا بڑا ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر بھی شیئر ضرور کریں۔ تو بہت سا خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔ تو ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔